بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تین باتیں کیا ہے؟ پہلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ازل میں انسان کی روحیں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھی، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھی۔ جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی، وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بات کا جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتی ہے اور کبھی یاد آ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے دل کے لیے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو چاند بھی چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے۔ جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے، اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے تو اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ ایک دہایتی کا نبی کریم علیہ السلام سے ایک عجیب سوال۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر میں تھے کہ ایک دہایتی سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رک گئے، پھر اپنے رفقا کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو اچھی توفیق ملی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس دہایتی سے فرمایا، ہاں ذرا پھر کہنا، تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے پھر اپنا وہی سوال دہرایا کہ مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو،
زکوٰۃ ادا کرتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ مسلم شریف ہی کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ جب وہ دیہایتی چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتے رہے تو یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق اور جنت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔